اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں ابھی آئی نہیں ہیں، اور ان کے رسول پکار اٹھے کہ اے اللہ اگر اب تیری مدد نہیں آئے گی تو پھر کب مدد آئے گی؟ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کی ایمان کی خاطر، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ چند مشقتیں ہیں، چند مصیبتیں ہیں، چند تکلیفیں ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا، لیکن انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ ہر لمحے یہ آزمائش ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے اندر مومنوں والی صفات ڈیولپ کریں۔ ہمارے اندر ایک مبالغہ کرنا، چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا اور بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، ایونٹس کو، باتوں کو، تو یہ ہمارے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم نے اپنے ایموشنز کو سٹیبل کرنا ہے، جیسے دوسرے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی نقل اتارنا ہے، مذاق اڑانا ہے، جس طرح ٹو لگانا ہے، تجسس کرنا ہے، دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پہلا قدم ہماری طرف سے اٹھے گا، پہلی کوشش ہماری طرف سے ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمیں توفیق کی دولت عطا فرما دے گا۔ پھر وہ کام جو دیکھنے میں بہت مشکل نظر آتے ہیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے وہ کافی آسان ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان قربانی مانگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بہت ساری تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، انہیں تنگ کیا جاتا رہا، اور بعض اوقات انہیں جسمانی سزائیں تک کمزور لوگوں کو دی گئیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی اور بتایا کہ ہمیں کس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا آگے سے۔ وہ جو جواب ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے، جو پہلی امتیں گزریں، حدیث کا مفہوم ہے، تو ان میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص کو پکڑ کے لایا جاتا اور ایک گڑھا کھودا جاتا، اور اس گڑھا کھودنے کے بعد اس شخص کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا اور اس کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا اور آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے گوشت اور ہڈیوں میں لوہے کی کنگھیاں پیوست کر دی جاتی۔ اس کے باوجود اس شخص کو ایمان سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی تھی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ اور سورۃ العنکبوت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور اتنا ہی کافی ہوگا کہ وہ منہ سے کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں ابھی آئی نہیں ہیں جو پہلے لوگوں پر آئی تھیں، اور وہ اس قدر مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے کہ وہ لوگ اور ان کے رسول پکار اٹھے کہ اے اللہ اگر اب تیری مدد نہیں آئے گی تو پھر کب مدد آئے گی؟ تو اہل ایمان صحابہ کرام
انہوں نے ایمان کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ آپ ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھیں، ذرا مکہ کے حالات پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو ستایا گیا، کیسے ان کو تکلیفیں دی گئیں، کیسے بعض صحابہ کو اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، بعض کا مال و دولت ضبط کر لیا گیا، بعض صحابہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئے۔ اس سارے پروسیس کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ نے جب کال فار ڈونیشن آئی تو آپ نے اپنا سارا گھر کا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے اپنی دولت ساری اسلام کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ مالی قربانیوں کی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایمان کے اوپر تکالیف کی بات کریں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چونکہ غلام تھے، ان کا آقا انہیں تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ عہد یعنی شہادتین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کی ایمان کی خاطر، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ اس حد تک ان پہ ظلم و ستم ہوا کہ ان کی جو کمر تھی وہاں انگاروں کی وجہ سے جگہ جگہ سے گوشت کم ہو گیا۔ اس قدر ان کو اذیتیں دی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ ان کے جو والدین ہیں ان پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آخر میں ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا، لیکن انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو مالک تھا وہ کیا کرتا کہ جنگی لباس جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، زرہ ہے اس میں خود ہے، تو وہ جنگی لباس ان کو پہنا کے کڑکتی ہوئی عرب کی دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ آج ہمارے ہاں اگر جب ٹیمپریچر 32، 34، 36 تک جاتا ہے تو کس طرح سے ہم بلبلانے لگ جاتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو عرب میں آج بھی ٹیمپریچر 50+ پہ جاتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں ان کی اس تکلیف کی شدت کا کہ اتنی کڑکتی دھوپ میں اور اوپر سے لوہے کا لباس ان کو پہنا کے چھوڑ دیا جاتا، لیکن ان کے ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات بڑے پڑے ہیں کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کون کون سی قربانیاں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے آپ کو تنگ کر کے رکھ دیا اور کوئی صورت باقی نہ رہی کہ اب یہاں رہا جائے، یہاں تبلیغ کی جائے، جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے تو آپ نے کعبے جیسی جگہ، روئے زمین پر سب سے مقدس ترین جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایسا گھر کہ اگر دشمن بھی وہاں چلا جائے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا تو اس کو بھی امان مل جاتی ہے، ایسا گھر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ جیسی مقدس زمین اور حرم، اس کو ایمان کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے چھوڑ دیا اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اپنا گھر بار، ایون کہ بعض رشتہ داروں کو چھوڑ کے تو مدینہ چلے گئے، انہوں نے رشتہ داروں تک کی قربانیاں دے دی۔ آج اسلام ہم سے اس طرح کی قربانیوں کا تقاضا نہیں کر رہا۔ ہمارا جو ایمان کا لیول ہے اس میں تو ہجرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا آپ فرض کریں اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تو یہاں سے کسی اور ملک چلے جاؤ،
تو کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور ایسے ملک میں جہاں اس طرح کے حالات ہوں کہ وہاں اجنبیوں کو رہنے نہ دیا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے، ان کو رائٹس ان کے نہ دیے جائیں، فنڈامنٹل رائٹس نہ دیے جائیں، تو آج اسلام ہم سے ہجرت کا تقاضا نہیں کر رہا کہ آلریڈی ہم ایک اسلامی ملک کے اندر ہیں۔ آج اسلام ہم سے جہاد کا تقاضا نہیں کر رہا، آج ہم سے اسلام اس طرح کی مالی قربانیوں کا تقاضا نہیں کر رہا۔ آج اسلام ہم سے رشتہ داروں کے درمیان ایمان کی وجہ سے دوری اور تفریق کا تقاضا نہیں کر رہا۔ ہم سے تو ایمان کا سمپل تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 5 وقت کی فرض نماز ہم پڑھتے رہیں، اور جہاں 2 چیزیں آ جائیں ہمارے سامنے، حلال اور حرام آ جائے، غلط اور صحیح آ جائے، خیر اور شر آ جائے، حق اور باطل آ جائے، نیکی اور بدی آ جائے، تو ایسی صورتحال میں ہم پورے ایمان کے ساتھ حق کو قبول کرنے اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کر سکیں۔ آج ہم سے وہ والے تقاضے نہیں ہیں جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھیں۔ ہمیں تو صرف چند مشقتیں ہیں، چند مصیبتیں ہیں، چند تکلیفیں ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ سورہ توبہ میں اور آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور دوسری جگہ توبہ میں اور عنکبوت میں فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت سچے لوگوں کو اور جھوٹوں کو الگ نہ کر دے اس وقت تک آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ تو ہماری ہر لمحے یہ آزمائش ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے اندر مومنوں والی صفات ڈیولپ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران اگر آئے اور وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر کے رکھ دے، صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آئے تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات دلا سکے، تو بھئی ہم اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ایک مومن دوسروں کی طرف وہ کیوں دیکھتا ہے؟ وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کیوں نہیں کرتا؟ وہ دوسروں کے گائیڈنس لینے کی بجائے، دوسروں سے روشنی لینے کی بجائے خود دوسروں کو روشنی دینے والا کیوں نہیں بنتا؟ وہ دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے خود اپنے اندر ایک قائد کی خصوصیات اور کوالٹیز پیدا کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کریں کہ جب کہیں ہمیں 2 چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنے کا موقع ملے گا، اختیار ہوگا، تو ہم وہاں اپنے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں ہے کہ جو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ من لا صبر لہ لا دین لہ لا ایمان لہ، جس کے اندر صبر نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو آج ہمیں اپنی پرسنالٹی کا، اپنی ذات کا، اپنی خودی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی صفات ہیں جو مومنین کے اندر ہوتی ہیں اور ہمارے اندر نہیں، اور پھر ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہمیں ان صفات کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے اہم بات کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جو لازم ہو جاتی ہے وہ نماز کی فرضیت ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں ہم نے انشاءاللہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، اور اسی طرح وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، جیسے غیبت ہے، جیسے چغلی ہے، جیسے دوسرے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی نقل اتارنا ہے، مذاق اڑانا ہے، جس طرح ٹو لگانا ہے، تجسس کرنا ہے، دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کو عبادت کی اور اطاعت کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اپنے روزمرہ ایکشنز کو دیکھنا ہے، اپنی روٹین کو دیکھنا ہے، اور جہاں جہاں بشری تقاضوں کے مطابق
بشری تقاضوں کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جہاں کمزوری ہو رہی ہے، جو ہم کسی بری عادت کا شکار ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ ہم ایفرٹ شروع کر دیں گے اور پہلا سٹیپ ہماری طرف سے ہوگا، پہلا قدم ہماری طرف سے اٹھے گا، پہلی کوشش ہماری طرف سے ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمیں توفیق کی دولت عطا فرما دے گا۔ پھر وہ کام جو دیکھنے میں بہت مشکل نظر آتے ہیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے وہ کافی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے عزم مصمم چاہیے، اس کے لیے پختہ ارادہ چاہیے، اور اس کے لیے ایک جرت چاہیے، جرت والا کردار چاہیے کہ نہیں بھائی، اگر ہم نے سچ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، جھوٹ بول کے ہمیں جتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ ہمارا جھوٹ کی وجہ سے ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے، اس لیے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جتنا بھی لوگ کہیں، کسی کے بارے میں بات ہو، گیدرنگز ہماری ہوتی ہیں، وہاں ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو پرنسپل بنا لیں کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیں خود کو روکنا ہے، بلکہ ہمیں ان کو بھی روکنا ہے، ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھیں سورۃ الحجرات میں لکھا ہوا ہے، ہم یہ بات پڑھتے ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی غیبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے نہ خود غیبت کرنی ہے اور نہ غیبت کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ پازیٹیو وے میں، سافٹ وے میں، پولائٹ وے میں دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں غیبت والے گناہ سے بچنا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک مبالغہ کرنا، چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا اور بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، ایونٹس کو، باتوں کو، تو یہ ہمارے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم نے اپنے ایموشنز کو سٹیبل کرنا ہے، اور جو چیز جتنی ہے، جو کوالٹی جتنی ہے، اس کو اسی کے مقام پہ رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے، دوسروں پہ نیگیٹو کمنٹ کرنے سے، جگتوں سے، اور دوسروں کے اندر نیگیٹو باتیں ڈھونڈنا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، دوسروں کی خامیوں کی ٹو میں لگے رہنا، جب اس طرح کی چیزوں سے ہم بچیں گے تو پھر ہمارا ایمان کامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے نا جن چیزوں سے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پازیٹیو ویلیوز وہ بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنا ایک سکیجول بنانا ہے لائف کا۔ جتنے سکسیسفل لوگ گزرے ہیں ان کا پراپر ایک سکیجول ہوتا تھا، جو ان کے پاس ریٹن ہوتا تھا، اور ان کا پورا 24 آورز کا ٹائم کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہوتا تھا۔ آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، نہ ہمارا سونے کا ٹائم ٹیبل ہے، نہ ہمارا جاگنے کا ٹائم ٹیبل ہے، نہ ہمارا کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، نہ ہمارا کھیلنے کا ٹائم ٹیبل ہے۔ تو اپنی لائف کو تھوڑا سا کمپوز کیجئے اور اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لے کے آئیے، ایک آرگنائزیشنل سکلز کو ڈیولپ کیجئے، مینجمنٹ سکلز کو ڈیولپ کیجئے۔ جب ہم اس طرح سے اپنی لائف کو ایک مینیجیبل فارم میں گزارنا شروع کر دیں گے تو پھر وقت کے اندر اور کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالنا شروع کر دے گا۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، ان کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹریولنگ کے اتنے ریسورسز نہیں تھے، لیکن وہ ایسا پروڈکٹیو کام کر کے چلے گئے کہ آج بھی ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو کاموں کے لیے یوز کیا ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے پاس ڈسٹریکشنز کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی جو ڈسٹریکشن ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہمارے پاس موبائل فون اور سوشل میڈیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بندہ اپنے موبائل فون کو مینیج کر لے، جو سوشل میڈیا کو اپنے مینیج کر لے، وہ اپنے ٹائم کو بہت حد تک پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہمیں آج کی جو گفتگو ہے اس سے یہ لیسن سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ہر موقع پر صرف یہ نہیں کہ مسجد میں نہیں جھوٹ بولنا، یا والدین کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، یا ٹیچر کے ساتھ نہیں بولنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نو، یہ اپنے کریکٹر کے اندر یہ بات شامل کرنی ہے، ہمیں اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لینا ہے، اپنے اصولوں کا
اصولوں میں اسے جگہ دے دینی ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، دوسروں کے ساتھ دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کا تجسس نہیں کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اور ان ساری باتوں سے بڑھ کے یہ کہ ایک ڈسپلن، پروڈکٹیو اور سسٹمیٹک لائف گزارنی ہے۔ جب ہم اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی، ہمیں ذہنی طور پہ سکون حاصل ہوگا، اور بہت سارے ہمارے ایسے بکھیڑے اور بہت ساری ایسی الجھنیں اور بہت سارے ایسے بوجھ جو ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔